السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، پچھلے ویڈیو میں نے آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول فرماتا ہے جب اسے خلوص و للہیت کے ساتھ محض اللہ کی خوشنودی، رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو سامنے رکھتے ہوئے ادا کی جائے۔ آج کے ویڈیو میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موسم سرما شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دن اور رات کی تبدیلی، اسی طرح سے اس کائنات میں موسموں کی تبدیلی اپنی نشانیوں کی علامت قرار دیا ہے۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت گرمی پڑنے لگ جائے تو لوگ اوب کر موسم کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ بارش ہو جائے تو بھی لوگ پریشان ہو کر کے اس موسم کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ بہت سردی پڑنے لگ جائے تو بھی لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر وانا اقلب اللیل والنہار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ابن آدمی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اس وقت جب وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ زمانہ تو میں ہی ہوں، دہر میں ہی ہوں، اور میرے ہی ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، میں ہی رات اور دن کو بدلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ رات اور دن کی تبدیلی میں اللہ رب العالمین نے عقل مندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ تو رات اور دن کی تبدیلی، رات لمبی ہو جائے، دن چھوٹا ہو جائے، یا دن لمبا ہو جائے، رات چھوٹی ہو جائے، ان سب میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ یہ جو موسم شروع ہوا ہے، یہ موسم اللہ کے نیک بندوں کے لیے غنیمت ہے۔ نیکیوں کے بہار کے طور پر اللہ کے نیک بندے اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو گزارتے ہیں۔ اس کی رات لمبی ہوتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں جب اللہ تعالیٰ اس آسمان پر آ کر یہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں دوں، ہے مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، تو ایسے اوقات میں اللہ کے نیک بندے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنی غلطیوں کی تلافی چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو معافی مانگنا بڑا پسند ہے، تو رات کی لمبائی کا، رات کے لمبے ہونے کا اللہ کا نیک بندہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح سے دن چونکہ مختصر ہوتا ہے تو دن میں روزہ رکھ لیا جائے، دن میں روزہ رکھ کر کے نیکیاں کمایا جائے۔ اللہ رب العالمین کو روزہ جیسی عبادت بہت پسند ہے، تو اس طرح سے اللہ کے نیک بندے اس موسم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اللہ کے ان بندوں پر جو مال و دولت سے محروم ہیں، جو اوڑھنے بچھانے تک کو اس موسم میں نہیں پاتے، جو گرم کپڑے اور گرم لحاف، رضائی، گدے جن کے پاس نہیں ہے راتیں گزارنے کے لیے یا ٹھنڈی کے موسم کو کاٹنے کے لیے، تو ایسے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے اور اس موسم کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس موسم سے فائدہ اٹھایا جائے، اور ہم اور آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کے لیے رات کی لمبائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر ملک و ملت کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ ہمیں نوازتا ہے، نوازنے کے لیے تیار ہے، ہم مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور دن کے روزے رکھیں۔ اللہ رب العالمین کو روزہ جیسا عمل بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، تو اس فضیلت کا بھی فائدہ اٹھایا جائے، اور اللہ کے محروم بندوں پر، اللہ کے نادار محتاج بندوں پر
خرچ کرنے کا یہ موسم ہے، خرچ کر کے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ اس موسم کی رات کی لمبائی سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور اللہ کے سامنے رونے گڑانے والے بندوں میں سے بن سکے۔ ہمیں توفیق دے کہ دن کے چھوٹے ہونے کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہم روزہ رکھ کر کے اس کا فائدہ اٹھائیں، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں رزق دیا ہے، مال و دولت دی ہے، اس میں سے ہم اس کے نادار، یتیم، مسکین بندوں پر اس موسم کے لحاظ سے ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کر کے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہو جائے، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن ضرور دبائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔